کہ قیامت کے روز جب ہر طرف ہولناکی ہوگی، ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہوگا، حال یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے نعرے میں مبتلا ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی اپنے خود کے نفس کے متعلق پریشان ہوں گے۔ ایسے بھیانک حالات میں وہاں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، وہاں جہنم کا بھیانک منظر ہوگا، جہاں سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس سورج کی گرمی کی تپش کی وجہ سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ حال یہ ہوگا قیامت کے روز، اپنے اعمال کے مطابق وہ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کوئی ہوگا جو اپنے ٹخنوں تک ڈوب رہا ہوگا، کوئی ہوگا جو اپنے گھٹنوں تک ڈوب رہا ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے جو مکمل طور پر اپنے خود کے پسینے میں غرق ہوں۔ ایسے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بادل نہیں ہوگا، کوئی جھاڑ نہیں ہوگا، کوئی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سایہ ہوگا تو وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل۔ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے VIPs ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العالمین ایک خاص انتظام کر رکھا ہے۔ انہیں اس سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے، تپش سے بچانے کے لیے امت محمدیہ کو یہ اللہ نے انعام دیا کہ انہیں اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 7 خوش نصیب کون کون ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں ذکر کرتا چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، ایسا نوجوان جو اپنی عمر اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین سب سے الگ تھلگ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، حدیث کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہے، ان صفات پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے اعمال ہیں جو جوانی کی عمر میں کر لینا چاہیے، کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت یہ بتائی ایسے لوگوں کی کہ رجلان تحابا فی اللہ افترقا علیہ واجتمعا علیہ، کہ ایسے 2 شخص جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے دوست ہو، فرینڈز ہو۔ آج دیکھ لیجئے نوجوانوں کا حال کیا ہے۔ نوجوان ایک دوسرے کا دوست اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی بیڑی سگریٹ پیتا ہے اور یہ بھی بیڑی سگریٹ پیتا ہے۔ بیڑی سگریٹ پینے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اسے گھومنے کا شوق ہے، اسے بھی گھومنے کا شوق ہے، اسی لیے یہ دوست ہے۔ اسے بھی انسٹاگرام کے ریلز جو ہے اسکرول کرنے کا شوق ہے، اسے بھی انسٹاگرام کے ریلز اسکرول کرنے کا شوق ہے، اسی لیے یہ دونوں دوست ہیں۔ یہ بھی چبوترے پر بیٹھا کرتا ہے، یہ بھی چبوترے پر بیٹھا کرتا ہے، اسی لیے یہ دوست ہے۔ لیکن اصل مثالی نوجوان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو دوست بنائے تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، جب کبھی ملے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب کبھی ایک دوسرے سے وہ الگ ہو تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا جو شخص ہوگا نا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور صفت، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئے، جس کا حسب و نسب بھی بہترین ہو، اور اسے گناہ کی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے، تو وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج دیکھ لیجیے ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے، کسی گناہ کی جگہ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے جیبوں میں گناہوں کو ڈال کر پھر رہے ہیں۔ فیس بک کھولیں، انسٹاگرام کھولیں، کسی غیر محرم کا میسج آ گیا اور آپ وہاں سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو شخص ایسے حالات میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور صرف اللہ کے ڈر سے ایسے برے کاموں کو چھوڑ دے گا، ایسے برے عادات کو چھوڑ دے گا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اعزاز کے طور پر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، ایسا شخص
جو تنہائی میں بیٹھ جائے، خلوت میں بیٹھ جائے، جہاں صرف وہ اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہو، چاروں طرف اندھیرا ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اپنے گناہوں کی یاد آ جاتی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک ایک بہنے والا آنسو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کام آئے گا۔ اور ایسا شخص جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رو پڑتا ہے نا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے، مقصود اصل یہ ہے کہ یہ جو جوانی کی عمر اللہ نے تمہیں دی ہے نا، یہ بہت اہمیت والی ہے، ایک ایسی عمر ہے کہ اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کیا، اپنی تنہائیوں کا صحیح استعمال کیا، اپنے جوش و ولولے کا صحیح استعمال کیا، تو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔